बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज है ये सूरह कुरैश। यहाँ से देखें, सबक नंबर 34 इजरा सूरह कुरैश। आज इसका इजरा करना है। पहले इसको रवा पढ़ती है, फिर उसके बाद इजरा करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिईलाफि कुरैश ईलाफिहिम रिहलतश शिताइ वस्सैफ फलियअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अत्अमहुम मिन जूअ व आमनहुम मिन खौफ। ठीक है, चलिए इसकी आयत नंबर 1, पहली आयत में देखें। लिईलाफि कुरैश, लाम के नीचे ज़ेर, इसको जल्दी पढ़ा गया। हमज़ा को या से मिलाया जाएगा। ये एक ज़ेर लाम के नीचे है, एक हमज़ा के नीचे है, तो या मद्दा हुई। यहाँ पर इसको खींच के पढ़ेंगे, एक अलिफ की मकदार। लाम में खड़ा ज़बर है, ये अलिफ मद्दा के बराबर है, इसको भी एक अलिफ की मकदार खींच के पढ़ा जाएगा। फ़ा के नीचे ज़ेर है, जल्दी पढ़ा जाएगा। लिईलाफि हो गया। कुरैशिन, काफ के ऊपर पेश है, जल्दी पढ़ा जाएगा। रा या ज़बर रई, या लीन है, यहाँ पर हुरूफ मद्दा से कुछ कम इसकी मिकदार रहेगी। शीन के नीचे दो ज़ेर की तनवीन है। कुरैशिन आगे आयत है और आयत के ऊपर लाम अलिफ की अलामत है। चाहे तो बफ़ कर लें या मिला के भी पढ़ सकते हैं। बफ़ करेंगे तो होगा कुरैश, सीन जो है वो यहाँ पर साकिन हो जाएगी। बख्फ़े बिल इस्कान मद्दे लीन आरिज़, ठीक है, क्योंकि ये हर्फ लीन या है यहाँ पर, तो बख्फ़े बिल इस्कान मद्दे लीन आरिज़। इसमें भी जो इसके खींचने की जो मिकदारें हैं वो, इसमें भी तूल तवस्सुत कसर तीनों हैं, लेकिन इसमें कसर बेहतर है, यानी एक अलिफ की मिकदार इसकी की जाए। और मद्दे आरिज़ में तूल बेहतर है, इसमें कसर बेहतर है। तो बफ़ करके जब इसको पढ़ेंगे तो पढ़ा जाएगा लिईलाफि कुरैश। ठीक है, रा को यहाँ पुर पढ़ा जाएगा, लिईलाफि कुरैश। और अगर यहाँ पर वक्फ ना किया, मिला के अगर यहाँ पर पढ़ते हैं, वसल करते हैं, तो यहाँ पर सीन के नीचे दो ज़ेर की तनवीन है। तनवीन के बाद हुरूफ हल्की में से ये हमज़ा आया है, तो यहाँ पर इज़हारे हल्की होगा, मतलब तनवीन को ज़ाहिर करके बगैर गुन्ना के जल्दी पढ़ा जाएगा। कैसे पढ़ेंगे? कुरैशिन ईलाफिहिम। ठीक है, आगे देखें दूसरी आयत। ईलाफिहिम रिहलतश शिताइ वस्सैफ, हमज़ा के नीचे खड़ी ज़ेरी है, या मद्दा के बराबर है, खींच के पढ़ी जाएगी। लाम में खड़ा ज़बर है, अलिफ मद्दा के बराबर है, इसको खींच के पढ़ेंगे। फ़ा के नीचे ज़ेर है, जल्दी पढ़ा जाएगा। हा मीम ज़ेर हिम, ईलाफिहिम, मीम साकिन के बाद रा है, तो यहाँ पर इज़हारे शव्वी होगा, यानी मीम साकिन को ज़ाहिर करके बगैर गुन्ना के जल्दी पढ़ा जाएगा। रिहलतश, रा को हा से मिला के जल्दी पढ़ा जाएगा, रा बारीक होगी। लाम के ऊपर ज़बर है, जल्दी पढ़ा जाएगा। ता को यहाँ शीन से मिलाएंगे। लाम तारीफ़ का इदगाम शमसी होगा, शीन के नीचे ज़ेर है, इसको जल्दी पढ़ा जाएगा। ता के साथ अलिफ मद्दा है, हर्फ मद के बाद हमज़ा उसी कलमे में है, यहाँ मद्द मुत्तसिल होगा। मद्द मुत्तसिल में तवस्सुत है और इसके तवस्सुत की मिकदार 2, 2.5, 4 अलिफ है। तो कैसे पढ़ेंगे? रिहलतश शिताइ, ठीक है, कम से कम 2 अलिफ तो करना है, बाकी 2.5 अलिफ कर लीजिए, 4 अलिफ कर लीजिए। 2 अलिफ से कम यहाँ पर नहीं हो सकती, कम से कम 2 अलिफ तो करना है। रिहलतश शिताइ। आगे देखिए, वस्सैफी, वाव को स्वाद से मिलाएंगे, लाम तारीफ़ का इदगाम शमसी होगा। स्वाद या ज़बर सही, या लीन है, इसको जल्दी पढ़ेंगे, मतलब हुरूफ मद्दा से कुछ कम पढ़ेंगे। फ़ा के नीचे ज़ेर है, इसे जल्दी पढ़ेंगे। वस्सैफी आगे आयत है और आयत के ऊपर वफ़े जायज़ की अलामत है जीम, यहाँ बफ़ करना बेहतर है। जब बफ़ करेंगे तो होगा वस्सैफ। बफ़ बिल इस्कान मद्दे लीन आरिज़, तूल तवस्सुत कसर तीनों हो सकते हैं, लेकिन इसमें कसर बेहतर है। ठीक है, पूरी आयत पढ़ें। ईलाफिहिम रिहलतश शिताइ वस्सैफ। ठीक है, ये 2 आयतें यहाँ पर हो गई। अब चाहे तो आप इसको दोनों आयतों को एक साथ मिला के भी पढ़ सकते हैं
اور اگر دونوں آیتوں کو ایک ساتھ میں پڑھتے ہیں تو بہتر ہے، کیونکہ لام الف کی علامت ہے تو یہاں پر وصل کر سکتے ہیں۔ تو اگر دونوں آیتوں کو ملا کے پڑھیں گے تو اس طرح پڑھا جائے گا لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ۔ ٹھیک ہے، یہ دو آیتیں ہوگی۔ آیت نمبر 3 دیکھیے، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ۔ ٹھیک ہے، فا کو لام سے ملا کے جلدی پڑھیں گے، عین کو یا سے ملا کے جلدی پڑھیں گے، جھٹکا نہ ہو، بیچ الگ سے اس کو ادا کیا جائے گا۔ باقی اوپر پیش ہے، اس کو جلدی پڑھائے گا، دال وا پیش دو۔ یہاں واو مدہ ہے، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، فَلْيَعْبُدُوا۔ را کو با سے ملا کے جلدی پڑھا جائے گا، را کو اوپر پڑھیں گے، باقی اوپر زبر ہے، اس کو جلدی پڑھیں گے، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ۔ ہا کے اوپر کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر اس کو کھینچ کے پڑھا جائے گا، ذال کو یہاں لام سے ملائیں گے۔ لام تعریف کا قاعدہ اظہار قمری ہوگا، با یا زبر بئی، یہاں پر یا لین ہے تاکہ نیچے زیر ہے، اس کو جلدی پڑھا جائے گا، هَٰذَا الْبَيْتِ۔ آگے آیت ہے، آیت کے اوپر یہاں پر وقف کر سکتے ہیں اور ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں، اس لیے کیونکہ اس کے اوپر لام الف کی علامت ہے۔ تو ملا کے پڑھیں گے تو ہوگا هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي، اور قرآن پاک میں اسی طرح لکھا ہوا ہے، لام کے اوپر یہاں تشدید لگائی گئی کیونکہ اس کے اوپر آیت کے اوپر لام الف کی علامت ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں یہی ہے کہ یہاں ملا کے پڑھا جائے، لیکن اگر آپ یہاں پر وقف کرنا چاہیں تو وقف بھی کر سکتے ہیں۔ وقف بالاسکان، جب وقف کریں گے تو وقف ہوگا وقف بالاسکان مد لین عارض۔ ٹھیک ہے، خیال رہے، دیکھیے اس میں سب میں مد لین عارض ہی ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، جتنے وقف ہیں۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ۔ ٹھیک ہے، اس طرح سے یہاں پر، اور اگر نہ وقف کیا تو هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ، اس طرح سے اس کو ملا کے بھی یہاں پر پڑھا جا سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ یہاں پر وقف کر لو تو یہ آسان رہے گی، ورنہ پورا ملا کے پڑھیں گے تو زیادہ ہوگا۔ اب دیکھیے آگے یہ آیت نمبر 4، ٹھیک ہے، الذی، اگر وقف کر دیا تو الذی پڑھا جائے گا، اور نہ وقف کیا تو تا کو لام سے ملا لیں گے، بس یہ کرنا ہے۔ لام کے اوپر زبر جلدی پڑھا جائے گا، زالیا زر زی، حرف مد کے بعد یا مدہ ہوئی، حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو مد منفصل ہوگا، قرآن پاک میں بنے رہتے ہیں، تو یہ مد منفصل کی جو اس میں بنایا جاتا ہے قرآن پاک میں جو بنا ہوا ہے تو وہ پتلا رہتا ہے، ٹھیک ہے، مد لازم ہے یا مد متصل ہے اس کو موٹا کر کے بناتی ہیں۔ یہ دیکھیے میں نے ویسے بنایا ہے، یہاں پر یہ مد متصل ہے تو یہ موٹا ہے، اور یہاں پر یہ اس کو پتلا بنایا ہے، یہ مد منفصل، حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو یہاں پر حرف مد یا حمزہ یہ دوسرے کلمے میں آ گیا تو یہاں پر یہ مد منفصل بنا، اس میں بھی توسط ہے، اس توسط کی مقدار 2 2.5 4 الف ہے۔ تو الذی، ٹھیک ہے، کھینچ کے پڑھا جائے گا، الذی اطعمہم، اس طرح سے اس کو کھینچ کے پڑھا جائے گا، 2 2.5 4 الف کی مقدار یہاں پر کھینچیں گے۔ حمزہ کو طوا سے جب ملائیں گے تو یہاں قلقلہ ہوگا، طوا جو ہے حروف مستعلیہ میں سے ہے، حروف مستعلیہ میں سے، تو اس کو پر پڑھیں گے اور قلقلہ کر کے اطعمہم، عین میم کو جلدی پڑھا جائے گا، زبر ہے، ہا میم پیش ہم، یہاں میم ساکن کے بعد پھر دوسری میم ہے، ادغام شفوی ہوگا، غنہ کے ساتھ ادغام شفوی ہوگا، میم کا میم میں ادغام ہے۔ پھر آگے دیکھیں، میم نوزر من، یہاں نون ساکن کے بعد حروف اخفا کا جیم آیا، ٹھیک ہے، تو یہاں پر اخفا ہوگا، یہ پہلے میں غنہ کریں گے، یہاں پر اخفا کریں گے، من جوع، ٹھیک ہے، جیم واپس جو، واو مدہ ہے، اس کو کھینچ کے پڑھا جائے گا، 1 الف کی مقدار، عین کے نیچے 2 زیر کی تنوین ہے، من جوع، ٹھیک ہے۔ آگے آیت ہے اور آیت کے اوپر لام الف کی یہ علامت ہے، آیت ہے یہ، آیت مختلف بھی ہونے کی 5 نمبر، بہرحال اسی کی مثل ہے گول والی آیت کے طرح، چاہے تو یہاں وقف کر سکتے ہیں، وقف کریں گے تو یہاں وقف بالاسکان مد عارض بنے گا، کیونکہ یہاں حرف مد واو ہے، وقف بالاسکان مد عارض جس میں طول، توسط، قصر تینوں ہوں گی، اور اگر یہاں پر وقف نہ کیا، وقف کی صورت میں عین ساکن ہو جائے گی، الذی اطعمہم من جوع، ٹھیک ہے، عین یہاں پر ساکن ہو جائے گی،
اور اگر یہاں وقف نہ کیا تو عین کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے، تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے واو آیا، تو یہاں ادغام معل غنہ ہوگا، غنہ کے ساتھ ادغام کرنا ہوگا۔ تو جب ادغام کریں گے تو واو سے اس کو ملا دیں گے، کیسے؟ من جوع وآمنہم، ٹھیک ہے، اس طرح سے یہاں پر ادغام کر لیں گے، ادغام مال غنہ۔ آگے دیکھیں وآمنہم من خوف، واو کو جلدی پڑھا جائے گا، زبر ہے، حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس کو ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ میم کو نون کو جلدی پڑھیں گے، زبر ہے، ہاں میم پیش ہم، یہاں پر بھی میم ساکن کے بعد دوسری میم آئی ہے تو ادغام شفوی، ٹھیک ہے، غنہ کے ساتھ ادغام شفوی ہوگا، میم نون من، یہاں نون ساکن کے بعد حروف حلقی کا خا آیا ہے تو یہاں پر اظہار حلقی ہوگا، یعنی نون ساکن کو ظاہر کر کے بغیر غنہ کے جلدی پڑھیں گے۔ خواج اور خو، یہاں واو لین ہے، فا کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے، من خوفن، آگے آیت ہے، آیت کے اوپر عین کی علامت یعنی رکوع کی علامت ہے، یہاں صورت یہ ختم ہو رہی ہے تو من خوف وقف بالاسکان مد لین عارض، جس میں طول توسط قصر تینوں وجوہ ہو سکتی ہیں، تینوں وجوہ کر سکتے ہیں، لیکن قصر بہتر ہے، ٹھیک ہے، اس میں قصر بہتر ہے۔ جب اس میں وقف کریں گے وآمنہم من خوف، ٹھیک ہے، یہاں پر غنہ کرنا ہے ہم پہ، اور من کو یہاں جلدی پڑھ دینا ہے، نون کو ظاہر کر کے بغیر غنہ کے جلدی پڑھنا ہے، اس طرح سے اس کو یاد کرنا ہے۔ تو اب چاہے آپ ہر آیت پہ وقف کر لیجئے یا چاہے تو ایک سانس میں یا دو سانس میں اس کو پوری پڑھ لیجئے، ٹھیک ہے، لیکن اچھا رہتا ہے کہ ہر آیت پہ اگر وقف کرتے ہوئے چلو تو اچھا رہتا ہے اس میں۔ بہرحال اس میں آپ دیکھیں 4 آیتیں ہیں اور چاروں جگہ جو وقف ہوئے ہیں وہ وقف الاسکان مد لین عارض ہوا ہے ہر جگہ پر، یہاں پر بھی دیکھ قریش والصیف ھذا البیت من خوف، ٹھیک ہے، اگر بیچ میں یہاں کریں گے تو وقف الاسکان مد عارض یہاں بنے گا، باقی اور آیت کے اوپر جہاں بھی آپ دیکھیں گے وقف الاسکان مد لین عارض، ٹھیک ہے۔ چلیے اس کو ایک مرتبہ آپ ربع پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ٹھیک ہے، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت، فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، چاہے تو اس آیت کو ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں، تو من جوع یہاں پر غنہ کر کے پڑھنا ہے، بس ادغام مال غنہ ہوگا، الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، ٹھیک ہے۔ اب آیت لمبی ہو جا رہی ہے کیونکہ یہاں پر بھی غنہ کرنا، یہاں پر اخفا کرنا، یہاں پر غنہ کرنا، پھر یہاں غنہ کرنا، ٹھیک ہے، کتنی جگہ غنہ ہو جائے گا، تو اس لیے یہاں پر چاہے تو وقف کر لیجئے، آگے وآمنہم من خوف یہاں اس کو پڑھ لیجئے۔ چلیے یاد کریے محنت سے، خدا حافظ۔